الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبر عن آياته وأنا أنظر إليه أو كما قال. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ہم نے گزشتہ جمعے پر کچھ سنا. معراج آقا علیہ السلام کو اس دور میں نصیب ہوا جس دور کی بات اور جس دور کا تذکرہ علماء محققین نے، علماء سیر نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام 10 سال تک اسلام کے خاطر اعلیٰ کلمت اللہ کی غرض سے محنت کرتے تھے اور کفار ستاتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، دہتے ہوئے انگاروں پر سلایا گیا، لیکن سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ استقامت کا پہاڑ بن کر سہتے رہے.
اور اسلام میں ترقی کرتے رہے۔ 3 سال شعب ابی طالب کے اندر آقا علیہ السلام اپنے احباب کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے پتے چبا کر گزارا کرتے رہے۔ نبوت کے 10ویں سال میں پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سہارے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے اپنا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دین کے لیے قربان کر دیا، فرماتے ہیں کہ وہ عظیم عورت، وہ عظیم ہستی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایہ شفقت تھی، وہ اس دنیا سے دار بقا کی طرف تشریف لے کر گئی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے لیے ایک اور سہارے ابو طالب، پیغمبر علیہ السلام کے چچا، وہ بھی اسی سال فوت ہو گئے۔ اب 2 بڑے سہارے جو مکہ المکرمہ میں کفار کے سامنے ڈھال کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ دونوں اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ پیغمبر علیہ السلام پر اتنا گہرا اثر ان دونوں ثانیوں کا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اس سال کو آقا علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی دکھوں کا اور غموں کا سال۔ پھر ایک اور ظلم اور ستم کہ پیغمبر علیہ السلام نبوت کے 11ویں سال میں طائف اسلام کی دعوت کے لیے تشریف لے کر گئے، لیکن طائف والوں نے تو انتہا کر دی، نعوذ باللہ۔ وہ عظیم ہستی جس کو رب العالمین نے مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام نصیب فرمایا، جس کو امام الانبیاء کے لقب سے نوازا، اس عظیم پیغمبر پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استقبال ہوتا، پھول برسائے جاتے، لیکن یہاں پر پھول نہیں پتھر برسائے گئے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم کے الفاظ سے تانا دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا اور مبارک خون سے جوتے مبارک بھر گئے۔ وہ عظیم ہستی جس کا وہ پاکیزہ خون، جس کی قیمت دنیا میں ہمارا عقیدہ ہے پورے انسان مر جائیں، پورے جاندار درندے چرندے مرندے پر جو بھی ہیں، پوری مخلوق کا خون ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں۔ فرماتے ہیں ایسی کیفیت ہوئی جب پیغمبر علیہ السلام عتبہ کے باغ میں آئے ہیں، عتبہ دشمن ہونے کے باوجود رو پڑے اور اپنے غلام کو بھیجا کہ کھجور لے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر ہیں، شرافت کے مجسمے ہیں، انہوں نے تو اتنی انتہا کر دی۔ غرض جب دنیا والوں نے ٹھکرایا، اللہ رب العالمین نے عروج نصیب فرمایا۔ ہمارے لیے سبق ملتا ہے، دین میں آگے بڑھنا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، دین کے لیے آگے بڑھنا، پھر دیکھنا رب العالمین کیسے عروج نصیب فرماتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں مجھے عروج نصیب ہوا، معراج نصیب ہوا۔ معراج کا سفر جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ حصہ جو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، فرماتے ہیں یہ سفر جس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما اوحى، یہ سفر فرماتے ہیں معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے ہوا۔ تیسرا حصہ جو سدرۃ المنتہا سے لے کر آگے جہاں تک رب العالمین نے عروج نصیب فرمایا، جو مخلوق میں کسی کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں، فرماتے ہیں وہ ایک تخت کے ذریعے ہوا۔ تین حصے، تین سواریاں، آج ہم اسراء پڑھتے ہیں، یعنی پہلا حصہ جس کا تذکرہ 15ویں پارے میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا بین النائم والیقظان، میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، اچانک دیکھا کہ فرج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت پھٹی ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، مجھے جگایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں حتیم کے اندر مجھے سلایا اور حتیم میں آرامی تھا، پھر جبریل اور میکائیل آئے اور انہوں نے مجھے جگایا۔ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک شق ہوا، فاستخرج قلبی، یعنی میرے سینے کو چاک کر کے فاستخرج قلبی، میرے قلب اطہر کو نکالا، اور فرماتے ہیں کہ ایک تستن ایک سونے کا تشت یعنی پلیٹ لائی گئی اور اس میں زمزم تھا اور جنت کی کچھ چیزیں تھیں۔ فرماتے ہیں دنیا کا میڈیکل حیران ہے کہ قلب اطہر کو، دل کو باہر نکالا جائے پھر بھی کوئی زندہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی قدرت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فرماتے ہیں قلب اطہر کو باہر نکال کے زمزم سے دھو کر جتنا اللہ نے چاہا ایمان و حکمت سے بھر کے دوبارہ وہیں پر رکھ کر سی لیا گیا، کوئی نشانات نہیں۔ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اُتیت بدابۃ ابیض فوق الحمار دون البغل، فرماتے ہیں ایک سفید قسم کا جانور لایا گیا اور فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل، گدے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ فرماتے ہیں اب جیسے ہی میں سوار ہوا تو وہ سوخی کرنے لگا۔ جبریل نے فرمایا کہ براق آج آپ پر امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ سبحان اللہ، براق کی سعادت دیکھو میرے بھائیوں، جس پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، اللہ نے اسے پوری دنیا میں چمکایا ہے، پوری دنیا میں مقام نصیب فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ولادت کا بیان کیا تھا، حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی تھی تو اس کی لاغر اونٹنی سب سے پیچھے تھی، سہیلیاں تنگ آ گئی، چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اسی لاغر اونٹنی پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود آیا ہے، وہ سواری سب سے آگے جا رہی ہے۔ حلیمہ سے پوچھا کہ سواری تبدیل کی ہے؟ فرمایا واللہ سواری تو وہ ہے لیکن سوار تبدیل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عظیم پیغمبر نصیب فرمایا ہے۔
واللہ اس عظیم پیغمبر کے دین کی قدر کریں، اس عظیم پیغمبر کے سنتوں کی قدر کریں، اس عظیم پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والے قرآن مجید کی ہم قدر کریں۔ مختصر سی زندگی ہے، دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک قدم ہجرت کی رات جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر آقا علیہ السلام کو سوار کیا ہے، ابو بکر تمام صحابہ سے آگے چلے گئے۔ یہی پیغمبر علیہ السلام کا وجود جب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر آئے ہیں، حجرے میں آئے ہیں، کیسا مقام و شان ہو گیا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش لازم ہو گئی۔ یہ مقام ہے پیغمبر علیہ السلام کا، غور سے سنیں گے۔ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں سفر کس طرح ہے، سبحان اللہ، دائیں طرف 70,000 فرشتے ہیں، بائیں طرف 70,000 فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب سفر شروع ہوا ہے، سبحان اللہ، سفر ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا مقام اور شان آپ کو قرآن سے معلوم ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں سیر کرایا۔ کہاں سے ربا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس سیر کا سفر رب العالمین ذکر فرمائے اس سیر کا شان و مقام کیا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں سفر شروع ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ایک جگہ پر اترنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا صلی ہا ہونا رکعتین، یہاں پر 2 رکعت پڑھیے۔ فرماتے ہیں فنزلت فصلیت رکعتین، میں اترا ہوں، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ مقام ہے، وہیں کھجوروں کے باغ تھے۔ فرمایا یہی وہ مقام ہے جہاں ان قریب آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ یثرب نام تھا، کون جانتا تھا یثرب کو، لیکن سبحان اللہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یثرب چلے گئے ہیں تو مدینۃ النبی، اب مدینہ کتنا شان۔ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر جنت دیکھنی ہے، ریاض الجنہ کا ٹکڑا دیکھنا ہے تو آپ مدینہ میں مسجد نبوی تشریف لے کر جائیں، آپ کو ریاض الجنہ نظر آئے۔ یہ مدینہ کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں سفر آگے، فرماتے ہیں پھر ایک اور جگہ اترنے کا حکم آیا، ایک اور جگہ اترنے کا حکم اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم۔ فرماتے ہیں میں اترا ہوں، میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ جبریل فرمانے لگے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے تھے، کیا فرمایا قرآن مجید فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنا چپل اتاریے، آپ طور سینا کی مقدس وادی پر ہیں، اور اس درخت کے پاس جس درخت سے رب العالمین نے اس واسطے سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آگے سفر شروع ہوتا ہے، ایک اور جگہ آرڈر آیا یہاں پر بھی اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ فرماتے ہیں میں اترتا ہوں، وہاں 2 رکعت
نماز پڑھتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے یہ شعیب علیہ السلام کا مسکن یعنی مدین ہے، وہاں پر میں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ سفر آگے شروع ہے، فرماتے ہیں ایک اور جگہ اترنے کا حکم دیا گیا، فرماتے ہیں میں نزلت صلیت ہا ہونا رکعتین، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ بتایا گیا یہ بیت العزہ ہے، یعنی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ عجیب تذکرہ 16ویں پارے میں موجود ہے، جب سیدہ مریم اس حالت میں آئی تھی، پریشان اتنی تھی، کیا فرمانے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا میں تو کنواری ہوں، حاملہ ہو چکی ہوں، کیا اپنی قوم کو منہ دکھاؤں گی؟ مولا نہ دی جاتی، لیکن سبحان اللہ رب العالمین کی طرف سے ناداہا من تحتہا اللہ تخافی ولا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ حزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا، کوئی قصہ اور کہانی نہیں، 16واں پارہ سورہ مریم، فرماتے ہیں یہ کھجور کا خشک تنا ہے، اس کو ہلانا آپ کا کام ہے، اور اس خشک تنے سے تازہ کھجوریں پیدا کر کے گرانا رب العالمین کا فضل ہے۔ یہ رب ہے، یعنی ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے کہ کاروبار اور رزق کے معاملات میں ٹینشن نہیں لینا، جو لکھا ہوا ہے وہ ملے گا، ہمارا کام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنا ہے، رزق کا ذمہ میرے رب نے لے لیا ہے، میرے رب نے لے لیا ہے۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجل، رزق جو میرے لیے لکھا ہوا ہے مجھے اس طرح تلاش کر رہا ہے جس طرح میری موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ یقین ہو، آسمان پتھر بن جائے، زمین سے ایک دانہ نہ اگے، تب بھی میرا رب ہمیں روزی دے گا، تب بھی میرا رب ہمیں روزی دے گا۔ غرض یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اب میں آگے چلا، آگے بیت المقدس ہے، سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، ایک اور 2 انبیاء نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما کر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرایا ہے۔ فرماتے ہیں ربت تو میں نے اس حلقے کے ساتھ اپنے براق کو باندھا تھا، کانا یربط بہ الانبیاء علیہم السلام، جس حلقے سے انبیاء علیہ السلام جب بیت المقدس آتے تھے اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے، آپ جمعے میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، اپنی گاڑی کو ایک جگہ پارکنگ کریں اور جوتے بھی محفوظ جگہ پر رکھیں، یہ سب سبق مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، اب وہاں انبیاء علیہ السلام، کوئی نبی اس طرح استقبال کر رہا ہے، مرحباً بنبی صالح مرحباً بابن صالح، اور کوئی نبی اس طرح استقبال کر رہا ہے، مرحباً بنبی صالح مرحباً باخ صالح۔ فرماتے اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے میرا استقبال کیا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اب تو مسئلہ امامت کا ہے، آج امامت کون کروائے گا؟ کوئی عام مجمع نہیں ہے، مقتدی جہاں پر انبیاء علیہ السلام ہو وہاں امام کا کتنا بڑا مقام ہوگا، امام کا کتنا بڑا شان ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم فخر سے یہ کہیں اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر نصیب فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے کتنی عظیم امت میں سے ہونا نصیب فرمایا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب آقا علیہ السلام کو کتنا مقام اور کتنا شان نصیب فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ اب مقتدیوں پر جب نظر
ڈالی جاتی ہے تو ان مقتدیوں میں ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ کون آدم علیہ السلام؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتوں نے جسے سجدہ کیا ہو اس مجمع میں نوح علیہ السلام ہیں۔ کون نوح علیہ السلام؟ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال جس نے جسم پر پتھر کھا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دعوت دی تھی، توحید کے کلمات پڑھے تھے۔ اس مجمع میں ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جس ہستی کو رب العالمین نے نار نمرود کے اندر جنت کے پھل کھلائے تھے، اس مجمع میں ان مقتدیوں میں اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ کون اسماعیل علیہ السلام؟ وفدیناہ بذبح عظیم، جس کے عوض ایک دمبا جنت سے لا کر ذبح کروایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام ہیں، زمین پر ایڑیاں ماریں زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے۔ اس مجمع میں ان مقتدیوں میں وہ داؤد علیہ السلام ہیں، علنا لہ الحدید، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے موم کر دیا تھا۔ اس مجمع میں سلیمان علیہ السلام ہیں، ولی سلیمان الریح، سلیمان علیہ السلام کے ہوا مسخر کر دی تھی۔ اس مجمع میں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جس کو اللہ نے کتنا بڑا شان و مقام نصیب فرمایا۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فرماتے ہیں موسیٰ اپنی عصا مبارک پتھر پر ماریں اور 12 چشمے نکالنا، یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، جس کو کنعان کے ایک کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ غرض انبیاء علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں، کوئی معمولی مجمع نہیں، کوئی معمولی مقتدی نہیں۔ لیکن آج امامت کون کرواتا ہے؟ امامت کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ سبحان اللہ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعے پر بھی آپ کو یاد ہوگا پیغمبر علیہ السلام کی مبارک انگلیوں پر ہماری بات چلی تھی۔ میں نے ایک معجزہ عرض کیا تھا، آج ایک اور معجزہ عرض کرتا چلوں۔ قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر پیغمبر علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ ان کی نیت یہ تھی کہ چونکہ جادوگر نعوذ باللہ اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلے گا، لہذا انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کے سامنے یہ کہا، اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوئے ہیں، جب بھی غمگین ہوئے ہیں، جبریل قرآن لے کر آیا ہے، رب العالمین نے تسلی دی ہے۔ فرماتے ہیں آقا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کرنا آسمان کی طرف آپ کا کام ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و مقام بتلانا رب العالمین کا فضل ہے۔ یہ مبارک انگلیاں جو چاند کی طرف اٹھی ہے، سبحان اللہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب جبریل نے آقا علیہ السلام کی اس مبارک انگلی سے پکڑا ہے اور مصلی پر کھڑا کیا ہے، امام الانبیاء کے لقب سے نوازا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، سارے نبی مقتدی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہیں، سارے نبی مصلی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام امام ہیں۔ یہ مقام ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، 3 پارہ آخری رکوع جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں پر فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو معراج کے اندر ہے ہم پیغمبر علیہ السلام کو اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں۔ معراج کے سفر کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم آقا علیہ السلام کو اپنی قدرتوں کی واضح نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ ان
نشانیوں میں سے ایک نشانی فرماتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. فرماتے ہیں ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا. کیا؟ جب میرے آخری پیغمبر آقا علیہ السلام تشریف لائیں لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم اس عظیم ہستی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو اب انبیاء علیہ السلام مقتدی ہو گئے، پیغمبر علیہ السلام امام ہو گئے. امام کی بات کو مانا جاتا ہے. امام رکوع کرے گا، مقتدی رکوع کریں گے. امام سجدہ کرے گا، مقتدی سجدہ کریں گے. دنیا کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و شان کتنا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں فلما فرغ من صلاتے. اب سیرت پر تو ہم نے اتنا عظیم مضمون سن لیا، لیکن جب توحید نہ ہو اب آگے غور سے سننا. جب پیغمبر علیہ السلام میں نماز سے فارغ ہو گئے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا آپ آباءنا واللہ امرنا بہا. آپ کے سامنے مکہ المکرمہ کے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. مدینہ طیبہ کے یہودی شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. نجران کے عیسائی شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. یعنی کفر کریں، شرک کریں، بدعات کریں، خرافات کریں اور نسبت انبیاء کی طرف کریں. آج آپ کے سامنے ایک دو نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہیں. اسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. آقا تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں. کسی پیغمبر سے آپ پوچھ لو کہ کسی پیغمبر کی شریعت میں شرک جائز تھا؟ شرک جائز تھا؟ شرک و کفر تو خطرناک جرم ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. فرماتے ہیں کہ شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم ٹھکانہ ہے. انبیاء، صحابہ، تابعین، ائمہ حضرات، اولیاء کرام، علماء، شہداء، حجاج، حفاظ سب سفارش کریں گے، لیکن مشرک کے حق میں اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. مشرک کے حق میں اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، یہ آپ کی شریعت سمجھانی ہے کہ عقائد میں تمام انبیاء علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی شریعت میں توحید تو ایک ہی طرح کی ہے. باقی مسائل کے اندر، احکامات کے اندر وقتاً فوقتاً رب العالمین نے جو چاہا ترمیم کر دی، اس سے مسئلہ سمجھایا. اور اس طرح میرے بھائیوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و مقام بھی معلوم ہوا. اب میں نے عرض کیا ہم اپنی گریبان کو جھانکیں. پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں، آقا علیہ السلام ہمارے امام ہیں، پیغمبر علیہ السلام ہمارے مقتدی ہیں، اور ہم آقا علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں اپنی کامیابی سمجھیں، غیروں کے طریقے میں ہم اپنی ترقی سمجھیں. واللہ یہ ایک سمجھو کہ ایک خواب ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ایک نعوذ باللہ ایک افسانہ ہے، چونکہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتے
ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ہر معاملے میں شامل کرنا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی حل ہے. وہ کون سا؟ فاتبعونی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں, یہ معراج کا ایک حصہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب العالمین نے سیر کرایا اپنے بندے کو, ورنہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صفاتی نام ہیں. آقا علیہ السلام رسول اللہ ہیں, آقا علیہ السلام حبیب اللہ ہیں, آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں, آقا علیہ السلام یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ہیں, یاسین اور طٰہٰ کے القاب والے ہیں. لیکن یہاں پر بے عبد ہی ذکر فرما کر یہ سمجھایا, اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو عبادت کرنی پڑے گی, عبادت سے ہی آگے انسان بڑھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرماتے ہیں رب العالمین کے ہاں معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. اب آگے انشاءاللہ اس سفر کا دوسرا حصہ اگلے جمعے کو دعا کریں اللہ تعالیٰ رگ و ریشہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوستہ فرمائے اور ہمیں اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام اسی کو مقصد بناتے ہوئے, موت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.